خوش آمدید ناظرین، میں ہوں عمر جاوید۔ ناظرین، سپر پاور کہلانے والے امریکہ کے حوالے سے جو خبریں پوری دنیا میں آ رہی ہیں، پوری دنیا میں گردش کر رہی ہیں، ان خبروں کو دیکھ کر یہ واضح ہو رہا ہے کہ امریکہ کے اندر کس تیزی کے ساتھ معاشی، سماجی، سوشل، اکنامک زوال آ رہا ہے، بالکل ڈکلائن جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اس کا ایک ثبوت، لیٹسٹ ثبوت آپ دیکھیے کہ اس سال کے شروع سے لے کر اب تک، یعنی جنوری 2023 سے لے کر اب تک جب چند دن ہوئے ہیں، ابھی آپ لگا لیں 45 دن ہوئے ہوں گے، 40 کتنے 50 تک دن آپ لگا لیں، ان 50 دنوں میں امریکہ کے اندر 72 میس شوٹنگ کے واقعات ہوئے ہیں، یعنی ہلاکتوں کے واقعات ہوئے ہیں، جہاں پر افراد نے، کسی فرد نے پسٹل یا بندوق سے دوسرے لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ یہ عدد و شمار خود جو امریکہ کا گن وائلنس آرکائیو ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ اس سال کے شروع ہونے سے اب تک 72 میس شوٹنگ کے واقعات ہو چکے ہیں۔ یہ واقعات پچھلے سال بھی بہت زیادہ تھے اور ان واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس سال تو لگ رہا ہے کہ ہمیں ریکارڈ بن رہا ہے کہ جب انفرادی طور پر کوئی شخص بندوق اٹھا کر، پسٹل اٹھا کر دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، تو 72 اب تک ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ یہ حالات جو خود امریکہ کے اندر کام کرنے والے مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، مختلف شعبے کام کر رہے ہیں، یو ایس سیکرٹ سروس جس طرح یہ بتاتی ہے کہ یہ افراد جو یہ ہلاکتیں کر رہے ہیں، یہ افراد جو یہ گن کا استعمال کر رہے ہیں اور گن کے استعمال سے لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں، ان میں اکثریت ایسے افراد کی ہے کہ جنہوں نے پچھلے 4-5 سال میں یا جاب لیسنس دیکھی ہے، یعنی بے روزگاری دیکھی ہے، یا بہت زیادہ غریبی دیکھی ہے، یا ان کو ہیلتھ کے مسائل ہیں، یا ان کو کوئی ایجوکیشن کے مسائل رہے ہیں، یا پھر کوئی خانگی مسائل رہے ہیں، کوئی ڈائیورس ہوئی ہے، یا کوئی سپریشن ہوئی ہے، یا اپنے گھر سے وہ گھر بار سے کوئی ایشوز ان کو ہوئے ہیں، تو اکثریت ایسے افراد کی ہے۔ امریکہ کے اندر یہ تیز سے رجحان نظر آ رہا ہے۔ ایک تو مینٹل النیس تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو سوشل ایشوز ہیں وہاں کے، ان کے اندر بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ڈکلائن آ رہا ہے، اور اس کی وجہ معاشی ہی ہے۔ جس طرح خود جو امریکہ کے سرکاری عدد و شمار اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر پاورٹی کا لیول جو ہے وہ 11.6% سے زیادہ ہے، یعنی 4 کروڑ کے لگ بھگ جو امریکی ہیں وہ غریب ہیں، پور ہیں، جن کے پاس کسی قسم کی کوئی مراعات نہیں ہے۔ ان امپلائمنٹ میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، یعنی اگر خود سرکاری عدد و شمار 4% سے زیادہ کی ان امپلائمنٹ، بے روزگاری کی بات کرتے ہیں، یعنی 100 میں سے 4 افراد جن کے پاس روزگار ہونا چاہیے ان کے پاس روزگار نہیں ہے، تو یہاں پر یہ واضح ہوتا ہے کہ اصل میں عدد و شمار زیادہ ہے، ان کو جو ہے وہ سرکاری طور پر کم دکھایا گیا ہے، اصل میں زیادہ ہے۔ یہ سارے ایشوز ہمیں امریکہ کی جو ایک تو یہ سوشل حوالے سے، سماجی حوالے سے ریفلیکٹ ہو رہے ہیں، پھر ان کا سیاسی بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے 2016 میں ٹرمپ نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، اور ٹرمپ نے وہاں پر جس طرح کے پاپولسٹ نعرے لگائے، پاپولسٹ سلوگنز لگائے امریکہ کی ایلیٹ کو لے کر، امریکہ کی ایلیٹ کے خلاف، وہ کھوکھلے نعرے تھے، مسائل کا حل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود امریکہ کے لوگوں کو اپیل کیا اور وہ ٹرمپ جیسے فاشسٹ بننے کو انہوں نے ووٹ دیا 2016 میں۔ اب بھی امریکہ میں ٹرمپ جو ہے وہ بہت پاپولر ہے اس حوالے سے کہ امریکہ میں ایسی نظیر نہیں ہے کہ کوئی صدر 4 سال صدر رہے اور اگلا الیکشن ہار جائے اور 4 سال بعد پھر وہ سامنے پاپولر ہو کر آ جائے۔ ٹرمپ ایسے کر رہے ہیں، ٹرمپ ایک واحد ایسی مثال ہے، اس سے پہلے امریکہ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ مسائل اصل میں اگر ہم دیکھیں تو کووڈ میں بھی امریکہ کے اندر جو 10 لاکھ سے زیادہ کی ہلاکتیں ہوئی تھی، جو سرکاری عدد و شمار ہے، وہ کووڈ میں 10,12,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ایک تو جس ملک میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہوں کسی وبا سے، اس ملک کی سوشل فیبرک ویسے ہی مجروح ہوتی ہے، سوشل فیبرک ظاہری بات ہے ویسے ہی ڈسٹرب ہونی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد وہاں پر جو عام لوگوں کے اندر بڑھتا ہوا یہ شعور ہے کہ جس طرح وہ امریکہ میں ایک تحریک چلی تھی چند سال پہلے، وی آر 99%، یہ تحریک یہ تھی کہ یہ جو سسٹم ہے، یہ جو نظام ہے، یہ صرف 1% لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے، جو 1% امریکن ایلیٹ ہے، جو 1% امریکن اشرافی ہے، ان کے لیے کام کر رہا ہے۔ 99% لوگوں کے لیے کام نہیں کر رہا۔ 99% لوگوں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، 99% لوگوں کی جو ویلفیئر کی مراعات ہیں وہ ختم کی جا رہی ہیں، کم کی جا رہی ہیں۔ 99% لوگوں کو صحت، روزگار، تعلیم، امن ان چیزوں کی طرف، ان لوگوں کی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی۔ تو یہ ایک ثبوت ہے، وی آر 99%، اور بعد میں جس طرح
वहां पर पॉपुलिस्ट पॉलिसियों का उभार, पॉपुलिस्ट पॉलिसियों का अरूज, तो ये सारी बातें जो है वो अमेरिका के डिक्लाइन और अमेरिका के ज़वाल का हमें इंडिया दे रही है, ज़वाल का पेशखेमा दे रही है। असल में इस ज़वाल की जड़ें जो हैं वो तो हैं बहुत पुरानी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह अमेरिका ने, जिस तरह वेस्टर्न यूरोप ने, वेस्टर्न जर्मनी, इंग्लैंड और जो इस तरह के मुल्क थे, उन्होंने सोवियत यूनियन यानी जो उस वक्त इनकलाब आ चुका था रशिया और ईस्टर्न यूरोप के कई ममालिक में, इनको देखते हुए कि कहीं ये इनकलाब का सिलसिला आगे की तरफ ना निकल आए, वेस्टर्न यूरोप की तरफ ना निकल आए और फिर बाद में अमेरिका भी इससे मुतासर ना हो, इन्होंने एक वेलफेयर सिस्टम जो है वो क्रिएट किया था कि स्टेट किसी हद तक अपने शहरियों की तालीम का, अपने शहरियों के सेहत का, अपने शहरियों के रोजगार का ख्याल रखे, ताकि अवाम के अंदर किसी किस्म की रेवोल्यूशनरी स्पिरिट ही पैदा ना हो, वो इनकलाब की तरफ जाए ना, उनको ये तासुर दिया जाए कि स्टेट उनकी देखभाल कर रही है। अच्छा, ये सिस्टम, ये सिलसिला चलता रहा 50s, 60s, 70s में, लेकिन 80s में खास तौर पर सदर रेगन के इक़्तिदार में आने के बाद इसमें कटौतियां शुरू हो गई, क्योंकि सदर रेगन ने वजह किया कि वेलफेयर के काम जो है वो करना, तालीम देना, सेहत देना, रोजगार मुहैया करना, ये सिर्फ रियासत का काम नहीं है, रियासत इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। उसके बाद हमें 73 से ये डिक्लाइन नजर आता है, 73 से हमें नजर आता है वहां किस तरीके से वेलफेयर के काम, ये वेलफेयर की स्कीमों को खत्म किया गया, वेलफेयर पॉलिसीज को खत्म किया गया, और अब ये हो गया कि वहां पर जो वसाइल की तकसीम है वो बहुत ज्यादा गैर मुनसिफाना हो गई है। यानी वही जो VR 99% तहरीक वाली बात कि एक तरफ तो अमारत की इंतहाएं हैं, एक तरफ तो अमारत की, एक तरफ बहुत अमीर लोग जो बहुत शाहाना तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसका हम यहाँ बैठकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में तस्वर ही कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अवाम की अक्सरियत है उनको अब बुनियादी हकूक से भी जो है वो महरूम किया जा रहा है। तो ये अब इस एक्सट्रीम तक बात आ गई है, और ये कहा जा रहा है, खुद जो वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया ये बात कर रहा है कि अमेरिका की सिविल वॉर के बाद इस तरह की सूरत हाल अमेरिका में कभी पैदा नहीं हुई जो अब पैदा हो रही है, जिसकी बुनियाद माशी है, और फिर उसका असर जो है हमें समाजी लेवल पर भी नजर आ रहा है और सियासी लेवल पर भी नजर आ रहा है। सियासी ज़वाल की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि जो 2021 में कैपिटल हिल वाशिंगटन में हुआ कि जब ट्रंप इलेक्शन हार गया था, ट्रंप को वहां की अक्सरियत ने मुस्तरद किया, जो बाइडेन वहां कामयाब हुआ, उसके बावजूद ट्रंप ने अपने हामियों को कहा कि कैपिटल हिल की अहम इमारतों पर कब्जा कर लिया जाए, इक़्तिदार पर कू कर लिया जाए, इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया जाए। वो अमेरिका जो दुनिया भर को जमहूरियत का दर्स देता है, दुनिया भर के अंदर ये बात करता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, वो इस बुनियाद पर दुनिया के कई मुल्कों की मजम्मत करता है, वहां पर जमहूरियत नहीं है, खासतौर पर चाइना और रशिया की। उस अमेरिका के अंदर ये सूरत हाल थी जो पूरी दुनिया के मीडिया में देखी गई। तो ये वो ज़वाल है जो ज़वाल हमें अमेरिका की सियासत में, वहां की माशरत और मईशत में नजर आ रहा है। देखते हैं इस ज़वाल में मजीद कितनी तेजी आती है। बहुत शुक्रिया।